بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جی، اور ہر فورم پہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر جناب ہماری شاہراہ ہے، کشمیر کے بغیر کوئی کام آگے چل نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، اور ویسے بھی کوئی اگر ڈے ہو، کوئی اوکیزن ہو تو ہماری سٹیٹمنٹ ضرور آتی ہے، جلسے جلوس بھی نکلتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو اس سے آگے بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی اسی طرح لے کے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ میری جو جہاں تک سمجھ بوجھ ہے، میرے خیال میں کچھ لیولز ایسے ہیں جہاں پہ کام ضرور ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں مزید کام ہو سکتا ہے، اور اگر کنوکشن ہو، تھوڑی سی ذرا اور کہتے ہیں نا جی پنجابی ذرا زور لائیے اور تھوڑا جا تو انڈیا نو سمجھ آ سکتی ہے۔ اور انڈیا یہ جو ٹیررزم وہاں پہ کریٹ کر رہا ہے جموں کشمیر کے اندر، یہ کیا جموں کشمیر کے اندر ہی ٹیررزم رہے گا، یہ ہماری سرحدیں پار کر کے ہمارے ملک کے اندر تو نہیں آ جائے گا؟ یہ سب باتیں ہیں۔ اور ایک ہیومن رائٹس کی رپورٹ بھی ابھی ریسنٹلی آئی تھی، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک جو ڈپلومیٹک وار ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑی بہت سمجھ بوجھ کی چیز ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ڈپلومیٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن عام عوام شاید نہیں سمجھتی کہ بند دروازوں کے پیچھے بھی پوری ایک جنگ لڑی جاتی ہے، اور وہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے؟ کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوتی، کوئی ریسلنگ نہیں ہوتی اتنے، لیکن وہ یہاں کی جنگ ہوتی ہے، اور وہ بڑا پے بیک کرتی ہے، تو وہ بھی ہم لڑتے ہیں۔ اور ایک مجاہد میرے پاس ہیں آج، وہ یہ جنگ ساری زندگی لڑتے رہے اور آج بھی لڑ رہے ہیں، ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، آج کل آزاد جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں، سردار مسعود خان صاحب۔ ان سے یہ ساری باتیں پوچھ لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی۔ بہت بہت شکریہ۔ کوشش کی سادی اردو بولنے کی، جی پتہ نہیں میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اینی ویز مزید ثقیل اردو آپ نہیں بولیں گے، نہیں کیونکہ آپ بہت ثقیل اردو بولتے ہیں اور وہ کئی دفعہ میرے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ سادہ اردو بولوں، اور آپ 100% کامیاب رہے سادہ الفاظ کے چناؤ میں۔ اچھا، اور گفتگو وہی بہتر ہوتی ہے جو آسان الفاظ میں کی جائے، تاکہ صرف جو ایک دوسرے سے بات کرنے والے نہ سمجھے، بلکہ جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ سکیں۔ بالکل صحیح بات۔ تو بلکہ آپ نے تو یہ رعایت بھی کی کہ اس میں پنجابی کے الفاظ بھی استعمال کیے، وہ زیادہ اردو بولتے سے نا میرے جبڑے دکھ جاتے ہیں۔ تو بہت خوشی ہوئی یہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے بڑے عرصے سے شوق تھا کہ آپ سے اس طریقے سے بات چیت ہو، کیونکہ آپ دو ٹوک اور واضح الفاظ میں بات چیت کرتے ہیں، تو یہ آپ کا سٹائل ہے جو لوگوں کو پسند بھی ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بالکل کھل کر ہوگی۔ ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ آئی، اس میں اچھی خاصی جو ہے بیک ڈور ڈپلومیسی بھی تھی، اس میں بڑی ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی تھیں، اس میں آپ لوگوں کی بھی بڑی ایفرٹس تھیں، اور اس کے بعد جناب وہ اردو میں کہتے ہیں کہ انڈیا کو، ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ذرا اس رپورٹ کے بارے میں تو بتائیں، اور اس کے رپورٹ بننے سے بن تو گئی، سامنے آ گئی، لیکن اس سے پہلے کے جو ساری ایفرٹس تھیں ان کو ذرا اگر آپ شیئر کر لیں تو میرے خیال میں ویورز کو ذرا سمجھ بھی آ جائے گی کہ ہے کیا چیز ہے۔ دیکھیے 1947 میں جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ تھے یا پورے جموں و کشمیر کے لوگ تھے، ان کی بڑی تعداد پاکستان کا حصہ بننا چاہتی تھی، لیکن ہندوستان نے جموں و کشمیر کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کر کے کشمیریوں کو اس حق سے محروم کر دیا، اور اس کے بعد وہاں قبضہ کیا، الٹے شکایت لے کر اقوام متحدہ میں پہنچ گیا کہ جی یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تو اقوام متحدہ نے اس وقت جو سلامتی کونسل تھی یا سیکیورٹی کونسل تھی، اس نے کئی قراردادیں پاس کی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ کشمیریوں سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو ہندوستان پہلے تو مان گیا کہ جی کشمیریوں سے پوچھیں گے، بعد میں انکار کر گیا، اور اس کے بعد اس نے وہاں اپنا قبضہ مستقل کرنے کی کوشش کی۔ جو میرے خیال میں آخری اس قسم کی قرارداد جس میں بہت تفصیل سے کشمیر کا ذکر تھا یا کشمیر سے پوچھنے کا ذکر تھا، وہ 1997 میں پاس ہوئی تھی، وہ قرارداد 122 یا 122۔ اس کے بعد سے اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے اوپر تقریباً خاموش تھا،
پھر گزشتہ برس 2018 میں حقوق انسانی کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی جامع رپورٹ چھاپی اور اس میں انہوں نے ہندوستان کے اوپر فرد جرم عائد کی کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو طاقت کا بے تحاشا استعمال کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے لوگوں کا، جو ریپ کو آلائے حرب کے طور پر یعنی انسٹرومنٹ آف وار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، یہ جو پیلٹ گن کے استعمال سے لوگوں کو اندھا کر رہا ہے، ان کو بصارت سے محروم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زبردستی لوگوں کو اغوا کروا لیتے ہیں وہاں ہزاروں کی تعداد میں، ان کی گمنام قبریں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی جرم کے قید خانوں میں ڈال کے تشدد کے ذریعے مار ڈالتے ہیں۔ تو گھر برباد ہیں، یہ محاصرے اور تلاشی کے وہاں آپریشنز ہیں، کارڈن سرچ آپریشنز ایز دے آر کالڈ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایک قیامت برپا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور اس کی انہوں نے شہادتیں دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وہاں جانا چاہتے تھے، اقوام متحدہ وہاں جانا چاہتی تھی، ایک ٹیم بھیجنا چاہتی تھی، ہندوستان نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ براہ راست مشاہدہ تو نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے ریموٹ مانیٹرنگ کے ساتھ یہ شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ تو یہ رپورٹ اس لیے بھی اہم تھی کہ اس کی وجہ سے بعد میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک رپورٹ شائع کی، جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس نے اس رپورٹ کے اوپر ایک ہیئرنگ کی، اور اس نے بھی جو اس کی سفارشات تھی ان کی تائید کی۔ سفارشات کیا ہیں؟ ان کا جی ایک تحقیقاتی کمیشن بناؤ، وہ جا کے خود دیکھے کہ وہاں حقوق انسانی کی کیا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور ان کو کس طریقے سے روک تھام کی جا سکتی ہے۔ پیلٹ گن کا استعمال بند کرو جس سے تم لوگوں کو مار رہے ہو، زخمی کر رہے ہو اور ان کو آنکھوں سے محروم کر رہے ہو۔ اور تیسرے یہ تھا جو کالے قوانین ہیں، اور ان میں سے جو ان کالے قوانین کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے لا قانون یا لالیس لاز کہا ہوا ہے کہ بھئی ان کو ختم کرو، ان کو منسوخ کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے اگر آپ 2-3 سال پہلے لوگوں کی باتیں سن رہے تھے کشمیر کے سلسلے میں، تو اکثر وہ یہ کہتے تھے کہ بین الاقوامی برادری خاموش ہے، لیکن 2018 میں بین الاقوامی برادری نے اپنی آواز بلند کی، اور وہ بھی اقوام متحدہ کے ایک معتبر ادارے نے کی۔ ایک یہ چیز ہے۔ اچھا جی، جب وہ رپورٹ چھپ گئی تو ہندوستان کو کیا آپ نے کہا کہ منہ کی کھانی پڑی، سخت پریشان و پشیمان ہوا، اور پھر اس نے یہ کیا کہ کوشش شروع کر دی کہ یہ جو ایک آگ بھڑک رہی ہے دنیا میں، لوگ یہ مسئلہ اٹھا رہے تو اس کو کیسے روکا جائے، برسلز میں کیسے روکا جائے، یورپین پارلیمنٹ میں کیسے، لندن میں کیسے روکا جائے، واشنگٹن میں کیسے روکا جائے، نیو یارک میں۔ تو انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا لی کہ اس مرتبہ رپورٹ نہ چھپے، کیونکہ ایک فالو اپ رپورٹ تھی۔ پچھلی دفعہ کوئی اور ہائی کمشنر تھے، اس مرتبہ نئی ہائی کمشنر آ گئی تھی، مشیل بیکلے، جو چلی کی سابق صدر بھی تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ رپورٹ ضرور چھپے گی۔ ہندوستانیوں نے کون سا حربہ نہیں استعمال کیا، تو وہ حربے ناکام ہوئے، اور الحمدللہ وہ رپورٹ چھپ چکی ہے۔ یہ 8 جولائی کو چھپی ہے، اور چھاپنے والوں نے 8 تاریخ کو چھاپی ہے، جو برہان وانی کی 3ری برسی کا دن تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں دفتر خارجہ کو، جو وہاں ہمارا مشن ہے جنیوا میں، اس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کچھ جنگیں پس پردہ لڑنی پڑتی ہیں، سفارتی جنگیں ہوتی ہیں، ہاتھا پائی کی جنگ نہیں ہوتی، عقل کی جنگ ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں واضح طور پر اس میں یہ کہا گیا ہے، ہندوستان سے مطالبہ کیا گیا اس رپورٹ میں کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کرو، کیونکہ اس حق کو بین الاقوامی قانون کا تحفظ حاصل ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں جناب کہ ہم لوگ کیس بھی لڑتے ہیں، جنیوا کی رپورٹ بھی آ گئی، دس ڈیفینیٹلی دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ، بڑی اچھی رپورٹ ہے اور ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ رنگ لائی۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ہمارا مدعا ہے، جو ہمارا کیس ہے، جو ہم پلی جو ہم لیتے ہیں، کیا وہ لنڈن، ڈی سی یا فار دیٹ میٹر یورپ میں اس کو بائی کیا جاتا ہے اس کو کہ جی ہمیں اس ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، یا فار دیٹ میٹر یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں تھیں وہ کہاں کھڑی گئیں، وہ کہاں گئیں؟ ویسے تو یونائٹڈ نیشن سے اگر کوئی دیکھیں، اگر آپ کوئی قراردادیں نکلتی ہیں تو وہ تو اوور نائٹ منظور ہونے کے چکر میں ہوتی ہیں۔ یہاں تو 47 کی آپ بات کر رہے ہیں، 47 میں قراردادیں منظور ہوئی تھی، اس کو پوچھا ہی کسی نے نہیں آج تک۔ درست کہہ رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو اہل جموں کشمیر ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، وہ حق پہ ہیں، پاکستان حق پہ ہے،
اور اقوام متحدہ نے یہ قراردادیں پاس کی تھی اور ان کے اوپر عمل ہونا باقی تھا، اور ہندوستان نے اس عمل کو آج تک روکا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہندوستان انکار کر رہا ہے تو آپ جو ہے چیپٹر 6 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے تحت اور اقدامات کر سکتے ہیں، آپ مصالحت کی کوششیں کر سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ جو سیکرٹری جنرل کی گڈ آفیسز استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر چیپٹر 6 کے تحت نہیں ہوتا تو چیپٹر 7 کے تحت جو اقدامات کے بارے میں سوچیں، لیکن اقوام متحدہ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست کا منظرنامہ کچھ اس طریقے سے تبدیل ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر کے 3 فریق ہیں، ایک ہے پاکستان، ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگ یا جموں و کشمیر کے لوگ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جموں و کشمیر کے لوگ اس کے کلیدی فریق ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو تھوڑا آپ کی ڈھارس بندھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج تک کشمیری تو نہیں ہارے ہیں۔ کشمیری جو تھے وہ سن 1947 میں بھی قربانی دے رہے تھے، آج بھی قربانی دے رہے تھے۔ پچھلے گزشتہ 3 سالوں میں 1000 کشمیری مارے گئے ہیں، کوئی 18 کے قریب زخمی ہیں، کوئی 1253 کے قریب لوگوں کی بینائی ختم ہوئی ہے۔ یہ اسی UN کی رپورٹ کے اعداد و شمار ہیں۔ اور اس گزشتہ سال انہوں نے کوئی تقریباً 180 لوگ مار دیے ہیں، جو اس ڈیکیڈ میں ایک سال میں سب سے زیادہ کلنگز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ آئے دن ہمارے لائن آف کنٹرول پہ لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، ان کے گھر برباد کر دیتے ہیں، کھیتیاں جلا دیتے ہیں، مویشی ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور تیسری جنگ جو ہندوستان نے شروع کی ہوئی ہے وہ آپ کے پورے پاکستان کے خلاف شروع کی ہوئی ہے، جس کو درپردہ جنگ یا پراکسی وار کہیں۔ تو وہ جنگ جو ہے وہ علی الاعلان وہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہم بلوچستان پہ حملہ کر رہے ہیں، فاٹا پہ کر رہے ہیں، کراچی میں کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ اس لیے کہا کہ اس سب کچھ کے باوجود بین الاقوامی برادری کا ایک حصہ تو توجہ دے رہا ہے، جیسے کہ ہم نے ان رپورٹس کا ذکر کیا، یا جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، یا ہیومن رائٹس واچ ہے، یا ایشیا واچ ہے، یا اس کے بعد فزیشنز فار ہیومن رائٹس ہے، یہ تو توجہ دے رہے ہیں اور یہ رپورٹ پہ رپورٹ شائع کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، اور یہ بہت بڑے ہمارے زمانے کا المیہ ہے، کہ جو حکومتیں خاموش ہیں مصلحت کی وجہ سے، اور ہندوستان کے ساتھ وہ جو دیکھتے ہیں کہ جی منافع وابستہ ہے، اس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ انہوں نے اپنے لب سیے ہوئے ہیں، انہوں نے ہونٹ سیے ہوئے ہیں۔ کیوں سیے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عالمی منظرنامہ ہے اس میں ایک طرف مغربی ممالک اور ہندوستان کھڑے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے چین اور پاکستان اور روس اس قسم کے ملک ہیں، یا ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں، یا ابھرتے ہوئے ممالک ہیں۔ تو اس پیچیدگی کی وجہ سے جو سلامتی کونسل اپنا فرض نہیں ادا کر رہی ہے۔ تو چونکہ ہم حق پہ ہیں اور کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں اور شہادتیں دے رہے ہیں، اور میرے اندازے کے مطابق وہ اب تک 5 لاکھ جانیں قربان کر چکے ہیں، تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور کسی بھی طریقے سے ہمارے صفوں میں نہ تو شکست خوردگی ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اپنی اس کی جو سیاسی اور سفارتی مہم ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری واقع ہونی چاہیے۔ جو مصلحت کا لفظ یوز کر رہے ہیں آپ لوگ، مصلحت، اور وہ بھی انڈیا کے لیے، اگر وہ مصلحت جاری رہے گی تو پھر یہ تو کہیں بھی سالو ہونے کا نام نہیں لے گا یہ مسئلہ۔ جون سا بھی لیول آپ دیکھ لیں، آپ نے مذاکرات کیے، کسی بھی لیول پہ کوئی اس کا رزلٹ آج تک نہیں نکلا۔ دیکھیں اتنا عرصہ ہو گیا، 47 سے لے کے آج تک کشمیری عوام جناب قربانیاں دے رہی ہے، 5 لاکھ بندے شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ بھی ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہمارے ملک کے اندر ہم لوگ جناب جلسے، جلوس، ہم جو بھی مورل سپورٹ دے سکتے ہیں دیتے ہیں، کرتے ہیں، آج تک کر رہے ہیں۔ لیکن ایک یہ جو مصلحت کا لفظ یوز کر رہے ہیں آپ لوگ، مصلحت، اور وہ بھی انڈیا کے لیے، اگر وہ مصلحت جاری رہے گی تو پھر یہ تو کہیں بھی سالو ہونے کا نام نہیں لے گا یہ مسئلہ۔ یہ تو مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا، اٹس اے کور ایشو اینڈ اٹ کین ناٹ بی سارٹڈ آؤٹ۔ اور جتنے بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ مطلب پاکستان نے اور انڈیا نے یہاں پہ جس بھی لیول پہ، جون سا بھی لیول آپ دیکھ لیں، آپ نے مذاکرات کیے، سیکٹری لیول پہ کر لیں یا کسی اور لیول پہ کر لیں، یا اوپر چلے جائیں، اوپر والے لیول پہ چلے جائیں، نیچے والے لیول پہ چلے جائیں، کسی بھی لیول پہ کوئی اس کا رزلٹ آج تک نہیں نکلا، ٹھیک ہے؟
آپ کیوں نہیں کسی کو بولتے؟ ایک سول سپر پاور ہے امریکہ، آپ کیوں نہیں اس کو بول سکتے؟ آج تک آپ بول ہی نہیں سکے، ہم لوگ بول ہی نہیں سکے کہ آپ آ جائیں جی یو آر اے سول سپر پاور، ہمارا ایشو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کروا دیں آپ، کیونکہ ہم تو ہر لیول پہ مذاکرات کر چکے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. سو وہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہ کہیے گا کہ انڈیا کہتا ہے جناب کہ ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن کو نہیں مانتے. سو اگر نہیں مانتے تو ہم تو اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں نا، اپنا مدعا ہی نہیں ہم بیان کر سک رہے، ہم کہہ ہی نہیں سک رہے کہ جی آپ آ کے میڈیشن کرا لیں، یا کنونس ہی نہیں کر سک رہے، تو پھر یہ تو مسئلہ چلتا رہے گا. ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے، اصل میں جو ہے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن کے لیے تیار ہیں. یعنی ہم اقوام متحدہ کے تحت مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہماری پہلی ترجیح ہے، لیکن اگر اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تو ہم تھرڈ پارٹی، وہ مطلب امریکہ ہو، وہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہوں، وہ کوئی اور ملک ہو، ناروے ہو، سویڈن ہو، جو غیر جانبدار کوئی ملک ہو، ٹھیک ہے، تو یا ترکی ہو، فرض کیجئے ترکی کے صدر اردوان ہوں، یا ان کی کوئی ایسی فلاحی تنظیمیں ہوں جو کہ اس میں دلچسپی لے رہی ہوں، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہندوستان واقعی اس کا انکار کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، شاید آپ کو یہ یاد ہو کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ صدر بنے تھے، ابھی منتخب نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی، اور جب وہ الیکٹ ہو گئے تھے لیکن ابھی صدر نہیں بنے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں چونکہ لین دین کے معاملات میں بڑا تیز ہوں اور ماہر ہوں، تو اس لیے میں مسئلہ کشمیر کو بھی حل کرواؤں گا. اور بعد میں سمجھا ہم نے کہ یہ ہم نے غلط سنا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی اس کا اعادہ کیا، دہرایا اسے. اسی طریقے سے جب جو براک اوباما تھے انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا، بلکہ جو صدر منتخب ہونے سے پہلے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب امریکی صدور منتخب ہو جاتے ہیں تو ہندوستانی امریکن کمیونٹی یا ہندوستانی حکومت کے نمائندے جو ہے ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیتے ہیں، ان صدور کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیتے ہیں اور انہیں نرغے میں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کے اوپر کوئی بات چیت نہ کریں. یہی ہوا اس سلسلے میں بھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو دو طرفہ مذاکرات ہیں، جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا، وہ بے نتیجہ ثابت ہوئے، کیونکہ ہمارے مقاصد متصادم ہیں. ہندوستان چاہتا ہے کہ مسئلے کو دفن کیا جائے اور جو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اسے مستقل کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ایک فیصلہ ہو. ایک چیز یاد رکھیے گا، اس وقت جھگڑا یہ نہیں ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے واضح طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہتے. وہ وہاں گلی کوچے میں یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہندوستان جاؤ، واپس چلے جاؤ، ہمارا کشمیر چھوڑ دو. اگر ان کے ساتھ رہنا ہوتا تو وہاں نیشنل کانفرنس ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کی، یہ جماعتیں انہوں نے پالی ہیں خود، تو یہ تو ان کے ساتھ رہ لیتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کیا ان کو اجازت دے گا کہ وہ پاکستان کا حصہ بنیں جس کا وہ ایک فطری حصہ ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. لہٰذا اس کے لیے جو ہے بین الاقوامی دباؤ جو ہے، بین الاقوامی سطح پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. دنیا کی پارلیمنٹس، دنیا کی سول سوسائٹی، دنیا کی حکومتیں، اس کے بعد اقوام متحدہ. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیصلہ کشمیریوں نے کیا ہوا ہے اور فیصلہ آج تک کشمیری کر رہے ہیں، جب وہ روزانہ 1 درجن یا 2 درجن نوجوانوں کی شہادت دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا ظلم، اس کا دباؤ، اس کے تمام حربوں کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور یہ نعرے بلند ہوتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ اس تحریک کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے، اور وہ 1947 سے ڈٹے ہوئے ہیں. اور ادھر ہم جو آزاد کشمیر میں قربانی دے رہے ہیں، خود پاکستان کے لوگ قربانی دے رہے ہیں. میں پچھلے دنوں کوئٹہ گیا ہوا تھا، اور وہاں بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہی وہاں صورتحال خراب ہوتا ہے، ہندوستان یہاں صورتحال خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان کا بچہ قربانی دے رہا ہے کشمیر کے لیے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا اور پاکستان اپنے اصولی موقف پہ قائم نہ ہوتا تو پاکستان 2 ٹکڑے نہ ہوتا. یہ جو 1971 تھا وہ 1965 کی جنگ کی سزا تھی نا جو ہندوستان نے دی. ابھی وہ ہندوستان جو ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کشمیر کی وجہ سے کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا
پاکستان کے تشخص کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، اور اس لیے پاکستان اور کشمیر کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جنگ ہمیں جاری رکھنی پڑے گی، لیکن میں کسی عسکری جنگ کی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی اور سفارتی جنگ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے کشمیری جو ہے وہاں کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم سیاسی اور سفارتی جنگ جاری رکھیں۔ آزاد کشمیر کے بارے میں بڑی آپ ڈیولپمنٹ سیٹلمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹورزم کی پروموشن کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، یہ صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں، یہ ہو بھی رہا ہے۔ ریئلٹی چیک از کہ آپ نے خود بولا کہ دنیا جو ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، وہ مصلحت کے تحت اس کو جناب اس پہ دباؤ نہیں ڈالتی۔ ہم لوگ جو کر رہے ہیں، اپنی ایفرٹس جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم کرتے رہیں گے، ساری زندگی کریں گے، لیکن آن دا ادر ہینڈ انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو مصلحت آ جاتی ہے انڈیا کے لیے۔ تو جب مصلحت آ جاتی ہے اور ہم بھی جو مذاکرات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کسی بھی لیول پر، وہ بھی نتیجہ نہیں نکلتا اس کا کوئی، تو پھر واٹ از دا سولوشن؟ ڈو یو سی اینی سولوشن؟ جی جی بالکل، سولوشن یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یقین ہے کہ ہم ہر صورت میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ قسم کشمیریوں نے کھائی۔ کوریڈورز آف پاور جو امریکہ میں ہے وہاں پہ انڈین ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ جتنے بڑے تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے وہاں پہ امریکہ میں، وہاں پہ انڈینز ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ اب میں ایک سال کون سا ہے؟ 2019۔ ہاں جی، 100 سال پہلے چلے جائیے، برطانیہ کہاں تھا؟ 1919 میں برطانیہ کہاں تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لمبی جنگ ہے، اس لمبی جنگ میں بڑا نقصان ہو رہا ہے کشمیریوں کو۔ ہر جنگ میں ہمارے دیکھیں نا، ہمارے را جو ہے، را از، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، را از ویری مچ ایکٹیو ان بلوچستان اینڈ ادر پارٹس آف دا کنٹری۔ جی دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر جنگ آزادی لمبی ہوتی ہے اور اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں پتا ہو نا ڈیڈ لائن، تو پھر اس کے مطابق ہم حکمت عملی بنائیں، یا اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہوتی کہ جی 2026 میں مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، یا مسئلہ فلسطین جو ہے 2030 میں ختم ہو جائے گا۔ جنگ آزادی میں جو لوگ شریک ہیں وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے اور اس کے لیے ہر قسم کی حکمت عملی اختیار کریں گے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، آپ نے سوال پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے۔ پاکستان بھی مکمل طور پر یا کسی طریقے سے بھی تنہا نہیں ہے، چین کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس کے بعد روس کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کو ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج ہے، یعنی بین الاقوامی برادری کے وہ حصے ہیں جو آپ کا نقطہ نظر سننے کے لیے تیار ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب اتنا ملٹری ہارڈ ویئر خریدتا ہے وہ وہاں سے انڈیا، اور اتنا پیسہ دیتا ہے رشیا کو، رشین ملٹری ہارڈ ویئر اتنا خریدتا ہے وہاں سے، وہ انڈیا کو کیوں زور لگائے گا رشیا کہ جناب تم کشمیر کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کر لو؟ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ نہیں، ہمت ہارنے کی بات نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ریالٹی چیک کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دوسری طرف جو ہے، جو اگر ہندوستان آج نہیں مان رہا تو ہندوستان کی سول سوسائٹی کو منوائیں، اور ہندوستان اور آپ کے درمیان تعلقات اگر مکمل طور پر معمول پہ نہیں آ سکتے تو ان کو اس سطح پہ رکھیں کہ ہندوستان آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اسی طریقے سے افغانستان کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر عدم استحکام نہ ہو۔ اس دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں اور پاکستان کو ایک مستحکم ملک بنائیں، اور کل دنیا پوچھنے کے لیے آپ سے آئے گی کہ کشمیر کے مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، سو دس از دا سولوشن۔ دس از دا سولوشن۔ تو آپ اپنے آپ کو اکنامکلی اتنا اسٹرانگ کر لیں، ٹھیک ہے، اتنا اٹریکٹ کر لیں، ساری دنیا میں اتنی اٹریکشن ہو پاکستان کی کہ وہ جناب آپ کو خود پوچھیں کہ جی سانو دسو کس طرح کشمیر کا مسئلہ تاڑا حل کرا دیجیے۔ صحیح ہے، اور آپ نے اسے صحیح سم اپ کیا ہے۔ ہندوستان میں کون سے سرخاب کے پل ہیں پر لگے ہوئے؟ میں آپ کو بات بتاؤں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ابھی 21 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، انڈین میڈیا ایک لفظ نہیں بولتا۔ اور دوسرے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 80s کی بات ہے، تو ہندو گروتھ ریٹ ایک جو ہے ترکیب استعمال کی جاتی تھی کہ اتنی سلو تھی ان کی اکانومی کہ وہاں کو کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پاکستان جو 60 70 80 کی دہائی میں گیلپنگ ہارس تھا،
اچھا جی، ابھی جو ہے ہندوستانی سارے کے سارے جو ہے وہ جینیس بن گئے ہیں اور پاکستان جو ہے بہت پیچھے رہ گیا ہے، یا جیسے اس ہم خطے سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہے پورے طریقے سے اٹھ سکتے ہیں، اس کے لیے 2-3 چیزیں اور ہیں۔ ایک تو معیشت ہے، دوسرا اپنی صفوں میں اتحاد، یکسوئی جو ہے بہت ضروری ہے، اور تیسری چیز جس چیز میں ہم مار کھا رہے ہیں، یہ میں نے بارہا کہا ہے کہ آپ کا قصہ، آپ کی کہانی، یہ سارے کے سارے درست ہیں، آپ حق پر ہیں، لیکن آپ اپنی رودات دنیا تک پہنچا ہی نہیں سکتے۔ That's exactly my point. جی، کہ مطلب That's what یہ I'm ہے کہ جو ہندوستان جھوٹ گھڑتا ہے وہ تو بک رہا ہے واشنگٹن میں اور برسلز میں، اور اے ایف پی اور رائٹرز جو ہے ان کی کہانی کی سلانٹ جو ہے اسے لے کر پرچار کرتے ہیں، لیکن جو آپ کا سچ ہے، جو کشمیریوں کا سچ ہے، جو پاکستان کا سچ ہے، اسے پذیرائی نہیں ملتی۔ تو یہ صورتحال تبدیل کرنے کے لیے سول سوسائٹی ایکٹرز، اس کے علاوہ ذرائع ابلاغ عامہ کے ذمہ دار لوگ جو ہمارے ہیں، یہ ایک چیلنج ہے اور اسے ہم نے قبول کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے جو آزادیاں ہوئی ہیں، جو نئی صلاحیتیں آپ میں پیدا ہوئی ہیں سب لوگوں میں، ان کی وجہ سے فرق پڑے گا۔ یعنی ابھی جو ہے، ابھی فرق ہے ہم میں اور ہندوستان میں، لیکن یہ فرق جو ہے یہ مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ So this is the solution. جی جی آزاد کشمیر کے بارے میں جی، بات ضرور، کر ضرور، لوں۔ most کوئی welcome۔ بڑی آپ ڈیولپمنٹ سیٹلمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹورزم کی پروموشن کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، یہ صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں، یہ ہو بھی رہا ہے؟ نہیں، ہو بھی رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے پچھلے 2-4 سالوں میں ہمارا جو ہے بجٹ بڑا ہے، جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ بڑا ہے۔ 2017 میں ہمارا بجٹ جو ہے 12 ارب سے بڑھ کے تو 22 ارب کے قریب، یہ 24 ارب تک چلا گیا تھا۔ ابھی جو نئی حکومت آئی ہے اس کے سامنے کئی مسائل تھے۔ نئی حکومت سے میری مراد اسلام آباد میں فیڈریشن میں جو حکومت تھی اس کے سامنے بہت سے مسائل تھے اور کئی جگہوں پہ انہوں نے کٹوتی کی، لیکن انہوں نے آزاد کشمیر کے بجٹ میں بڑی کٹوتی نہیں حیرت کی کی۔ بات ہے ویسے۔ جی، ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہیں سینٹر میں کی۔ جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کی حکومت ہوتی ہے آزاد کشمیر میں۔ جی جی تو پی ٹی آئی کی تو حکومت بھی نہیں تھی آزاد کشمیر میں، جی پھر بھی اتنی مہربانی۔ جی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے خاص خیال رکھا ہے، جس کی وجہ سے پوری کی پوری حکومت آزاد کشمیر اور ریاست آزاد کشمیر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر کس قسم کے دباؤ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، اچھا یہ پیسے ہم، حالات ویسے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میرا مطلب ہے کوئی کسی قسم کی الجھن نہیں ہے، بلکہ جو کوئی مسائل ہیں کچھ مثال کے سینٹر کے ساتھ ٹھیک ہے حالات، مذاکرات کے ذریعے حل کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، مثال کو نیلم جیلم سے متعلق تھا یا آپ کو حالات سے متعلق ہیں، یہ جو پار پروجیکٹس ہیں، تو اس کے سلسلے میں گفت و شنید سے یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پیسے جو ہے ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر یہ پیسے استعمال کیے جائیں، انفراسٹرکچر بنایا جائے، اور سڑکیں اچھی بنی ہیں۔ مطلب آپ بھمبر سے نیلم تک چلے جائیں، ساؤتھ سے نارتھ تک، تو سڑکیں اچھی بن رہی ہیں، کچھ بن چکی ہیں، مکمل ہو چکی ہیں، کچھ زیر تعمیر ہیں۔ تو پورا آزاد کشمیر ایک طریقے سے اکھڑا ہوا ہے اس طریقے سے کہ وہاں یا سڑکیں بن چکی ہیں یا بن رہی ہیں۔ تو ایک یہ اچھی، دوسری ترجیح ہماری یہ ہے کہ وہاں جتنی پن بجلی پیدا کی جا سکے، کیونکہ پانی ہمارے پاس ہے، 3 دریا ہیں وہاں، دریائے نیلم ہے، دریائے جیلم ہے، اور اس کے بعد دریائے پونچھ ہے، تو وہاں ہم پانی بنا رہے۔ اور اس وقت جو ہمارے پاس جو ہے کوئی تقریباً 2500 میگا واٹ کے قریب جو ہماری بجلی بنتی ہے، لیکن ہمارا ایمبیشن ہے کہ یہ بجلی جو ہے بڑھ کر تقریباً 7-8 ہزار ہو جائے اگلے 10-15 سال میں۔ اچھا، اس قسم کی توانائی وہاں موجود ہے، اس قسم کی صلاحیت موجود ہے۔ تیسرے آپ نے ذکر کیا ٹورزم۔ آزاد کشمیر ایک خوبصورت جگہ ہے، یعنی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، پاکستان میں بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا کی حسین ترین جگہوں میں سے ایک جگہ آزاد کشمیر ہے۔ وہ نیلم ہو یا وہ وادی جیلم ہو یا اوپر جو ہے گنگا چوٹی ہو یا اس کے علاوہ تولی پیر ہو، حاجی پیر ہو، اور اس کے علاوہ بنجوسا ہو، خوبصورت ترین درخت، پہاڑ، دریا، جھرنے، جھیلیں، جی، اور اس کے بعد پھر یہ تاریخی مقامات وہاں جو ہیں، بڑی پرانی تاریخ ہے، بعض صورتوں میں 2000 سالہ پرانی تاریخ ہے۔ تو حسن تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ہو جو
ہوٹل موٹل بنے. جو اور ہوٹلیئرس ہیں وہ وہاں ہوٹل قائم کرنا چاہتے ہیں یا موٹلس یا لاگ ہٹس اسٹینڈرڈائزڈ قسم کے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کی یہ کوشش ہے کہ وہاں تھیم پارک بنائے جائیں, کوئی ہسٹوریکل پارکس بنائے جائیں, جنگ آزادی کے پارکس بنائے جائیں, تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک قسم کی اضافی دلچسپی بھی ہو, صرف حسن دیکھنے نہ جائیں. لیکن اس کے باوجود یعنی یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ابھی تک پورے طریقے سے نہیں بنا, تقریباً 15 لاکھ کے قریب اوسطاً جو ٹورسٹ ہیں وہ چلے جاتے ہیں آزاد کشمیر میں. اور وہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے لیے کئی سہولتیں پیدا کی جا رہی ہیں. ٹورزم کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جا سکیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سال جو ہے یہ ہمارا ٹورزم کا سال ہے, تو اس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے. ایک اور یہ کیا ہے کہ حکومت نے, میں آپ کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی وساطت سے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پہلے پابندی ہوتی تھی کہ غیر ملکی ٹورسٹ جو ہے وہ این او سی لے کے جاتے تھے. اچھا, اب اس این او سی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. اب این او سی نہیں کیونکہ جو ہمارے پہلے جو تھے تقریباً 100% ٹورسٹ تھے وہ پاکستان سے آتے تھے. کراچی, گلگت اور بلوچستان تک سے تمام کھینچے چلے آتے تھے. لیکن اب جو ہے جو غیر ملکی ٹورسٹ ہوں گے وہ بھی آزاد کشمیر میں جا سکیں گے. میں یہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہماری کو آبادی 42 لاکھ کی ہے, جگہ بہت خوبصورت ہے, رقبہ کوئی 13,000 کلومیٹر کے قریب ہے, مربع کلومیٹر کے قریب ہے. تو ہمارا یہ ویژن ہے کہ یہ ایک انجن آف گروتھ بنے, خود کفیل ہو اور پاکستان کی مدد کرے اور ہاتھ بٹائے. اور یہ ممکن ہے. اگر سنگاپور ایسا کر سکتا ہے, قطر ایسا کر سکتا ہے, تو آزاد کشمیر کیوں نہیں کر سکتا؟ جبکہ ہمارے جو ہے ہمارے جو وہاں شرح خواندگی ہے وہ پاکستان میں بلند ترین ہے. 5 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, 3 میڈیکل کالجز ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی ایک سلیکان ویلی بنے, سٹارٹ اپس ہوں. تو یہ اس کے ان خطوط کے اوپر کام کر رہا ہے, ہو رہا ہے. اچھا, آگے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم چین پاکستان اقتصادی راہداری کا حصہ بن گئے ہیں. یعنی 4 پروجیکٹس ایسے ہیں, اس میں سے جو کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے وہ زیر تکمیل ہے اور انشاءاللہ 2020-2021 میں مکمل ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ کوہالہ پاور پروجیکٹ کے اوپر منصوبہ بندی ہو رہی ہے, وہ کوئی میرا خیال ہے کہ 1124 میگا واٹ کا ہوگا. ایک جو ہے ایک ایسی موٹر وے بنے گی جو مانسیرا سے مظفر آباد جائے گی اور وہاں سے میرپور جائے گی, پورے آزاد کشمیر کو جوڑ دے گی. اور جو پورے پاکستان کے لیے اقتصادی راہداری کے تحت 9 انڈسٹریل زونز بنی ہیں, ان میں سے ایک زون جو ہے جو اسپیشل اکنامک زون ہوگی میرپور میں ہوگی. اس کے لیے جگہ مختص کی جا چکی ہے. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر مضبوط ہو تاکہ یہ جو ہر سال ہزاروں گریجویٹ ہماری یونیورسٹیوں سے نکلیں گے وہ پاکستان میں ملازمتیں حاصل کریں اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں کریں اور ساری دنیا میں. بڑی اچھی آپٹمسٹک اپروچ ہے آپ کی, اور آپ کی پلانز بڑے اچھے ہیں. یہ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ سلیکن ویلی کی ایگزامپلز دے رہے ہیں کہ آپ اس کو میچ کرنا چاہتے ہیں. ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. چلیں, وی آر کیپنگ یور فنگرز کراسڈ آن دس ون جی, لیٹس سی. نہیں, آپ ہمارے چیئر لیڈرس ہوں. کیپ یور فنگرز کراسڈ, ٹھیک ہے نا جی. آپ یو شوڈ بی آور چیئر لیڈر. ویل اینڈ لیٹس سیلیبریٹ ٹوگیدر. اچھا, کنٹینیوٹی اگر رہے تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے. نہیں, آپ ایک کام کریں نا کہ ہم ٹورسٹ گالاز کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے جی. اس میں ہم پیراگلائڈنگ کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے جی. زپ لائنرز ہیں, ایڈونچر ٹورزم بھی ہے. تو نیکسٹ جو کوئی گالا ہو اس میں آپ تشریف لائیے ضرور جی, تاکہ ہم فضا میں آپ کی سیر کروائیں. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو سی یو جی. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ جی. مسعود خان صاحب نے ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتا دی. اس تو اگے اور کی دسن گے, جو چیزیں بتائی ہیں انہوں نے کھل کے بتائی ہیں اور کھری کھری باتیں کر دی ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.